بقرہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ لوگوں نماز کی حفاظت کرو، خاص کر درمیانی نماز جسے نماز عصر کہتے ہیں، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ادب کے ساتھ عاجز بنے کھڑے رہا کرو۔ حضرات، اس آیت میں تین باتوں کا تذکرہ ہے، تین باتوں کا حکم دیا گیا ہے۔ سب سے پہلی بات، سب سے پہلا حکم، حافظوا علی الصلوات، لوگوں نماز کی حفاظت کرو۔ نماز کی حفاظت، نماز کو اپنے اوقات پر پڑھنا، وقت پر پڑھنا، پابندی سے پڑھنا، پنج وقتہ نماز پابندی سے پڑھنا۔ ایسا نہیں کہ فجر پڑھ لیے ظہر چھوڑ دیے، عصر پڑھ لیے مغرب عشاء چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہے۔ نماز کو پابندی سے پڑھو۔ جب نماز کو پابندی سے پڑھو گے تو نماز کی حفاظت ہوگی۔ نماز کو اس کے اوقات پر پڑھو گے تو نماز کی حفاظت ہوگی۔ دوسرا حکم اس آیت میں یہ بتایا گیا، وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى، درمیانی نماز، خاص کر درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ درمیانی نماز یعنی نماز عصر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے موقع پر فرمایا، شَهْرُونَ عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مَنَعَ اللَّهُ بُيُوتَكُمْ وَقُبُورَكُمْ نَارًا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر فرمایا کہ ان لوگوں نے ہمیں اتنا مشغول رکھا جنگ میں، ہمارے نماز عصر کا وقت گزر گیا۔ اس لیے پیارے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے۔ اسی طرح ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک صلاة العصر فقد حبط عملہ، جس نے نماز عصر کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، گویا کہ اس کے اعمال برباد ہو گئے۔ اس لیے عام نمازوں کی بھی حفاظت کرو، خاص کر درمیانی نماز جسے نماز عصر کہتے ہیں، نماز عصر کی بھی حفاظت کرو۔ نماز عصر کی کیوں خصوصیت کے ساتھ کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ عصر کا وقت ایسا وقت ہے، عین تجارت کا وقت ہوتا ہے، بازار گرم رہتا ہے، لوگ کمانے کا وقت ہے۔ اس لیے اس وقت میں نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک صلاة العصر فقد حبط عملہ، جس نے نماز عصر کو ترک کر دیا گویا کہ اس کے اعمال برباد ہو گئے۔ اس لیے فجر کی بھی پابندی کرو، ظہر کی بھی پابندی کرو، عصر کی بھی پابندی کرو، مغرب و عشاء کی بھی پابندی کرو، جمعے کی بھی پابندی کرو۔ اگر پابندی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں جو حکم دیا ہے، حافظوا علی الصلوات، لوگوں نماز کی حفاظت کرو، والصلاة الوسطی، خاص کر درمیانی نماز یعنی نماز عصر کی، ان نمازوں کے ہمیں حفاظت کا موقع ملے گا۔ تیسری بات، تیسرا حکم اس آیت میں جو دیا گیا، وقوموا للہ قانتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ادب کے ساتھ عاجز بنے کھڑے رہا کرو۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے نماز میں وقت ضرورت بات چیت کی اجازت تھی۔ مفسرین کہتے ہیں یہ آیت نازل ہونے سے پہلے نماز میں وقت ضرورت بات چیت کرنے کی اجازت تھی۔ ایک کوئی صحابی آتے، نماز میں دیکھتے، بازو کھڑے رہنے والے صحابی سے پوچھ لیتے کہ
کون سی رکعت چل رہی ہے؟ تو نماز میں رہنے والے صحابی جواب دیتے تھے کہ یہ دوسری رکعت چل رہی ہے، تیسری رکعت چل رہی ہے۔ لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ادب کے ساتھ عاجز بنے کھڑے رہا کرو، جب یہ آیت نازل ہوئی نماز میں بات چیت کرنے کا جو اجازت تھی وہ منسوخ ہو گئی، جو حکم تھا وہ منسوخ ہو گیا۔ اب نماز میں بات چیت کرنے کی اجازت ختم ہو گئی، بات چیت کرنا ناجائز قرار دے دیا گیا۔ صرف بات چیت کرنا ہی نہیں بلکہ بیکار کی حرکتیں، ادھر ادھر دیکھنا، بیکار کے ادھر ادھر کھجانا، یہ تمام چیزیں نماز میں درست نہیں ہے۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، نماز میں ادب کے ساتھ عاجز بنے کھڑے رہا کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ نماز میں حرکتیں کر رہے ہیں، داڑھی پر ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا لو خشع قلبه لخشعت الجوارح، اگر اس کے دل میں خشوع خضوع ہوتا تو اس کے اعضاء اور جوارح میں بھی خشوع خضوع ہوتا۔ اس لیے نماز میں اگر کھڑے رہیں گے پورے اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، بیجا ہلے نہیں، حرکت نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ نماز میں اس طرح حرکت کرتے ہیں گویا کہ نماز میں ڈانس کر رہے ہوں، کبھی ادھر پھر رہے ہیں، کبھی ادھر پھر رہے ہیں، کبھی ہاتھ کو اٹھا رہے ہیں، کبھی پیر کو اٹھا رہے ہیں، کبھی ادھر کھجا رہے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص نماز میں نہیں ہے، نماز کے باہر ہے، ابھی نماز کی تکبیر نہیں کہی ہے، تکبیر تحریمہ ابھی نماز باندھا نہیں ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ کے تحت یہ تقاضا ہے کہ نماز میں عاجز بنے کھڑے رہا کرو۔ حضرات، آج کے خطبے میں نماز کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ توحید کے بعد دین میں اگر کسی عبادت کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ نماز ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے ہم اور آپ اپنی زندگی میں جس عبادت کو لے کر زیادہ کوتاہی اور تقصیر اور غفلت، لاپرواہی ہم سے ہو رہے ہیں وہ نماز ہی میں ہو رہی ہے۔ اسی لیے بطور تذکیر اور یاد دہانی نماز کے حوالے سے کچھ نصیحتیں کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھی جائے گی، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ حضرات، نماز کی عبادت یہ ایسی عبادت ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام پیغمبر، تمام رسول، تمام نبیوں کو یہ حکم رہا، نماز کا حکم رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی دنیا کے اندر آئے، جتنے بھی رسول دنیا کے اندر آئے، جتنے بھی پیغمبر دنیا کے اندر آئے، تمام کی شریعتوں میں نماز کا حکم رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہم السلام کی شریعتوں کی خصوصیت کا تذکرہ فرماتے ہوئے اللہ نے فرمایا سورۃ الانبیاء میں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان پیغمبروں کی جانب اچھے کام کرنے کی وحی بھیجی ہے، اچھے کام کرنے کا حکم دیا ہے، فعل الخیرات وإقام الصلاة اور نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، وإیتاء الزکاة اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہر پیغمبر کی شریعت میں، ہر پیغمبر کے قانون میں نماز کا حکم رہا۔ ہاں البتہ یہ الگ بات ہے کہ ان کا طریقہ الگ الگ رہا ہوگا، نماز کی تعداد، رکعتوں کی تعداد الگ الگ رہی ہوگی، نماز کا طریقہ الگ رہا ہوگا، لیکن اتنا ضروری ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول پیغمبر آئے، تمام نبیوں کی شریعتوں میں نماز کا حکم رہا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اللہ تعالیٰ نے مجھے وصیت فرمائی ہے کہ میں نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کروں۔
بہرحال اللہ تعالیٰ نے نماز کی یہ عبادت اتنی اہم عبادت ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام نبی کی شریعتوں میں اس کا حکم رہا ہے۔ حضرات، صرف انسانوں کے لیے ہی یہ نماز، یہ عبادات نہیں ہے، بلکہ کائنات کے جو شجر و حجر، جو حیوانات ہیں، جاندار ہیں، چرندے ہیں، پرندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان بے زبان جانوروں کے لیے بھی عبادت رکھی ہے۔ ان بے زبان جانوروں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا طریقہ رکھا ہے۔ ہر ایک کا طریقہ الگ الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور کے اندر فرمایا الم تر ان اللہ یسبح له ما فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحہ۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین پر جو پرندے تیر رہے ہیں، جو اڑ رہے ہیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتی ہیں۔ کل قد علم صلاته وتسبیحہ، ہر مخلوق کو اپنی عبادت اور اپنی نماز کا طریقہ معلوم ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر مخلوق، چاہے وہ چرندے ہو، پرندے ہو، رینگنے والے، اڑنے والے، دھاڑنے والے، جھپٹنے والے، ہر مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کا طریقہ رکھا ہے، تسبیح کا طریقہ بھی رکھا ہے اور نماز کا طریقہ بھی رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور اسی طرح سے حضرات، عالم برزخ جسے عالم قبر کہا جاتا ہے، وہ تو دار العمل نہیں ہے، وہ دار الجزا ہے۔ دنیا دار العمل ہے، یہاں ہمیں عبادت کرنا ہے، یہاں ہمارا امتحان حال ہے، یہاں ہمیں امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ لے رہا ہے۔ جب ہم قبر میں جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل روز قیامت جو کچھ ہم نے دنیا کے اندر عبادت کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جزا، اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ جسے ہم عالم برزخ کہتے ہیں، عالم قبر کہتے ہیں، وہاں بھی نماز کا تذکرہ ہے۔ حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ جب بندہ مومن دنیا کے اندر نماز کی عبادت کرتا رہا، نماز کی پابندی کرتا رہا، جب وہ انتقال ہو کر قبر میں چلا جاتا ہے، اس کے سامنے سورج غروب ہوتے ہوئے دکھائی دیتا ہے، تو وہ آنکھیں ملتے ہوئے وہ کہنے لگتا ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، دعونی اصلی، مجھے نماز پڑھنے دو، مجھے نماز پڑھنے دو۔ قبر کے اندر بھی بندہ مومن یہ کہتا ہے، نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کشش رکھی ہے، نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جاذبیت رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے اندر وہ راغبیت رکھا ہے۔ بندہ مومن دنیا کے اندر کیا نماز کی پابندی کرا، نماز کی کیا پابندی کیا، قبر میں جانے کے بعد بھی اس کو نماز کی فکر ہونے لگتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ الانبیاء یصلون فی قبورہم، تمام انبیاء علیہم السلام اپنے قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز ایک ایسی اہم ترین عبادت ہے کہ صرف دنیا کے اندر نہیں، عالم برزخ جسے عالم قبر کہا جاتا ہے، وہاں بھی نماز کا تذکرہ ہے۔ حضرات، اللہ کے نزدیک دین اسلام میں نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس طرح لگا سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو فرش پر نازل فرمایا، زمین پر نازل فرمایا، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ نے حج کو، روزے کو، زکوٰۃ کو، یہاں تک کہ تجارت و کاروبار، بیع و شراء، نکاح، طلاق، خلا، ان تمام احکامات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر نازل فرمایا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب محسن کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر معراج میں یہ تحفہ عطا فرمایا۔ جو چیز اعلیٰ ہوتی ہے، جو چیز عرفہ ہوتی ہے، اس کو اعلیٰ ہی جگہ عطا کیا جاتا ہے، عرفہ ہی جگہ عطا کیا جاتا ہے۔ آج معمولی اگر کوئی بزنس کی میٹنگ کرنا ہو، کوئی بات چیت کرنا ہو، تو لوگ جو بزنس مین ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ بڑے بڑے جگہوں کا انتظام کرتے ہیں۔
کہ ہم بزنس کے تعلق سے وہاں پر میٹنگ کریں گے، یہاں میٹنگ کریں گے۔ ذرا غور فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی نے بھی نماز کا جب حکم دینا تھا، جب نماز کا تحفہ دینا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر یہ تحفہ عطا فرمایا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معراج سے واپسی تشریف لا کر جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو نماز کی بشارت دی، نماز کا تحفے کا ذکر فرمایا، تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جھوم اٹھے، کہنے لگے اب تو ہمیں نمازوں کے ذریعے سے ہر مشکل ہمیں آسان کر دیں گے، اب تو ہمیں نمازوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہونے کا ہمیں ذریعہ مل گیا ہے، اب تو ہمیں نمازوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کا ہمیں ذریعہ مل گیا ہے، اب تو ہم نمازوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ہمیں ذریعہ مل گیا ہے، اب تو ہمیں نمازوں کے ذریعے سے جنت حاصل کرنے کا ذریعہ مل گیا ہے، جہنم سے بچنے کا ہمیں ذریعہ مل گیا ہے۔ یہی وجہ ہے، اگر آپ دیکھیں گے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی میں نماز کی پابندی کا کیا حال رہا۔ نماز اس طرح پڑھا کرتے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں اگر کوئی صحابی بیمار ہو جاتے، اگر کسی دو آدمی کے سہارا لے کر اگر مسجد کو جا سکتے ہیں تو وہ صحابی دو آدمیوں کے سہارے لے کر مسجد چلے جاتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو منافقین تھے ان کو نماز چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، وہ بھی باجماعت نماز ادا کرتے تھے، وہ بھی باجماعت نماز ادا کرتے تھے۔ اگر نماز چھوڑ گئی، میں نماز چھوڑ دوں گا تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ میں منافق ہوں۔ منافقین کو بھی ہمت نہیں ہوتی تھی نماز ترک کرنے کی۔ ہم بارہا سنتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ میدان کربلا میں بھی انہوں نے نماز ترک نہیں کیا، نماز نہیں چھوڑا، لیکن آج ہے ہم کہ معمولی بہانوں پر نماز کو ترک کر دیتے ہیں، معمولی کام کی وجہ سے ہم نماز کو ترک کر دیتے ہیں۔ نماز کو جب بلایا جاتا ہے کہہ دیتے ہیں کہ حضرت میں پاک نہیں ہوں، میرا کپڑا پاک نہیں ہے، میں ابھی کام سے آیا ہوں، بہت تھک گیا ہوں۔ یاد رکھو، جو لوگ نماز کو ترک کرتے ہیں ان کے لیے سخت وعید احادیث کے اندر سنائی گئی ہیں۔ اس لیے نماز کی پابندی کرو، نماز کو اپنے وقت پر ادا کرو۔ توحید کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام نے نماز ہی کو اہمیت دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں مجید میں جگہ جگہ پر اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی بشارت دی تو تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جھوم اٹھے، ان لوگوں کی زندگی میں ویسی نماز کی پابندی رہی۔ اور آج ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ سکتے ہیں کیا ہم نماز کی پابندی کر رہے ہیں، کیا ہماری زندگی میں نماز ہے، کیا ہم 5 وقتہ نماز پڑھ رہے ہیں، کیا ہم روزانہ 5 وقتہ نماز کے پابند ہیں، روزانہ کے نمازی ہیں، یا صرف جمعے کے نمازی ہیں، یا صرف عیدین کے نمازی ہیں۔ ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں اپنے بارے میں، کسی دوسرے کے پاس پوچھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، خود اپنے پاس اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ سکتے ہیں، اپنے ضمیر سے سوال کر سکتے ہیں کیا تم روزانہ کے نمازی ہو، یا جمعے کے نمازی ہو، یا عیدین کے نمازی ہو۔ نماز ہی سے پتہ چلتا ہے کہ کون متقی ہے، کون شقی ہے، کون مسلمان ہے، کون شیطان ہے۔ نماز ہی سے پتہ چلتا ہے کہ کون پرہیزگار ہے، کون دیندار ہے، کون دنیا دار ہے۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان بندے اور کفر کے درمیان میں صرف نماز کا فرق ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا گویا کہ اس نے کفر کیا۔ اس لیے اپنی زندگی میں نماز کو لازم پکڑو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں ایک بار یہ نوٹ کرنے کی ضرورت ہے، نماز سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کون متقی ہے کون شقی ہے۔ بالکل اسی طرح سے کوئی متقی نماز کے بغیر متقی نہیں ہو سکتا، کوئی ولی نماز کے بغیر ولی نہیں ہو سکتا، کوئی قطب کوئی ابدال نماز کے بغیر ابدال نہیں ہو سکتا، کوئی دیندار نماز کے بغیر دیندار نہیں ہو سکتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز ادا کی، صحابہ اکرام نے بھی نماز کی پابندی کی، تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین اولیاء اکرام نے بھی نماز کی پابندی کی ہے۔ اسی لیے جو لوگ فلاں کو مانتے ہیں فلاں کو مانتے ہیں، بعض لوگ اولیاء اکرام کو مانتے ہیں، کہنے لگتے ہیں کہ ہمارا بیڑا اولیاء اکرام ہم پار کر دیں گے، اس لیے نماز کو ترک کر دیتے ہیں۔ یاد رکھو کہ کوئی ولی نماز کے بغیر ولی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اگر وہ ولی ہمارے اولیاء اکرام جو گزرے ہیں اگر انہوں نے نماز کی پابندی کی ہے تو ان کی زندگی کے لیے ان کے قبر کے سوال و جوابات کے لیے وہ جواب دیں گے۔ اگر ہماری زندگی میں ہمارے اعمال اگر ہوں گے تو ہمارے قبر میں ہم جواب دینا ہے، ہمیں اعمال لے کر جانا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری میں پیارے نبی کے زبان میں جو آخری الفاظ تھے وہ یہی الفاظ تھے کہ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز نماز۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ اگر آج کوئی بیٹا والدین کی وصیت کو پورا نہیں کرتا تو دنیا والے اسے شرم کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس نے والدین کی وصیت کو پوری نہیں کی۔ یاد رکھو کہ یہ نماز تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جس اعمال کے بارے میں سوال ہوگا، حقوق اللہ میں جس اعمال کے بارے میں سوال ہوگا وہ یہی نماز ہے۔ سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ پیارے نبی نے فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں حساب اللہ تبارک و تعالی لے گا، جو سوال ہونے والا ہے وہ نماز کے بارے میں ہے۔ اگر نماز اچھی نکل آئی تو باقی سارے اعمال اچھے ہوں گے، اگر نماز ہی درست نہیں تو باقی سارے امتحان بہت ہی کٹھن ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کے امتحان کو آسان فرمائے۔ اسی لیے نماز کو اپنے اوقات پر پڑھو، نماز کی پابندی کرو، نماز کی حفاظت کرو، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھو، اطمینان کے ساتھ۔ اگر 5 منٹ اگر دیر سے ہو جائے صحیح، 2 منٹ دیر سے ہو جائے صحیح، لیکن نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ اطمینان کے ساتھ نماز ادا کرو۔ آج بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج امام صاحب اگر 2 منٹ نماز میں تاخیر کر دے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ نماز تاخیر ہو گئی۔ آج امام صاحب اگر نماز میں چھوٹی سورتیں پڑھا دیں تو لوگ شکایت کرتے ہیں کہ آج نماز میں چھوٹی سورتیں پڑھا دی۔ نماز لمبی پڑھائے جب بھی شکایت، جب بھی پریشانی، نماز مختصر کر دیں جب بھی پریشانی، نماز کو اعتدال میں، میانہ روی میں، درمیانے انداز میں پڑھائے جب بھی لوگوں کو پریشانی ہے۔
آخر کرنا کیا ہے؟ ایک باپ بیٹا گدھے کو لے کر جا رہا تھا. غور سے سنو، آج عوام الناس کا جو حال ہے وہ میں سنا رہا ہوں. ایک باپ بیٹا گدھے کو لے کر جا رہا تھا. اب باپ ہوتا ہے، بیٹے کے حق میں بڑے مشفق مہربان ہوتا ہے. اب فوراً باپ نے بیٹے کو گدھے پر بٹھا دیا کیونکہ بچہ ہے. اب باپ نے بیٹے کو گدھے پر سوار کر دیا. اب گدھے پر سوار ہو کر بیٹا، باپ چل لے کر بیٹا گدھے پر سوار ہو کر جا رہا ہے. اب جاتے جاتے جو راستے میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بیکاری قسم کے، ناکام کے، نکاج کے، دشمن اناج کے، کہنے لگے کتنا بڑا ظالم باوا ہے، کتنا بدتمیز بیٹا ہے کہ اپنے بوڑھے باپ کو چلا لے کر خود بیٹھ کر جا رہا ہے. کتنا بدتمیز بیٹا ہے کہ اپنے بوڑھے باپ کو چلا لے کر خود سوار ہو کر جا رہا ہے. اب فوراً بیٹا نیچے اتر گیا، باپ سوار ہو گیا. اب بیٹا چل لے کر جا رہا ہے، باپ گدھے پر سوار ہو کر جا رہا ہے. اور تھوڑی دیر گزرتے ہی، تھوڑی دور جاتے ہی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے کہ کتنا بڑا ظالم باوا ہے، ظالم باپ ہے، معصوم بچے کو چلا لے کر خود بیٹھ کر جا رہا ہے. فوراً باپ بیٹے کو بھی بٹھا لیا، فوراً باپ بیٹے کو بھی بٹھا لیا. باپ بیٹا دونوں گدھے پر سوار ہو کر جا رہے ہیں. تھوڑی دور گزرتے ہی اور چند لوگ تھے، کہنے لگے کیا ظالم لوگ ہیں، ایک گدھے پر دو لوگ سوار ہیں. بیچارے گدھا کتنا کمزور ہے، اتنا کمزور گدھے پر اتنا وزن ڈالتے ہوئے جا رہے ہیں. جیسے ہی کہنا تھا کہ باپ بھی بیٹے دونوں اتر گئے، اب خالی گدھا لے کر جا رہے ہیں. تھوڑی دیر گزرتے ہی اور کچھ لوگ ملے، کہنے لگے کیا بے وقوف لوگ ہیں، گدھے رکھ کر چل لے کر جا رہے ہیں. کیا کتنے بے وقوف لوگ ہیں، گدھے رکھ کر چل لے کر جا رہے ہیں. فوراً کیا کیے، گدھے کو دونوں باندھ کر کاندھے پر اٹھا لیے. اور تھوڑی دیر گزرتے ہی اور کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے کیا بے وقوف احمق لوگ ہیں، گدھے کے اوپر انہوں بیٹھو، بولے تو انہوں گدھے کو اپنے اوپر بٹھا لیے ہیں. امام نماز کو تھوڑا اطمینان سے، سکون سے پڑھائے. جب بھی لوگوں کو پریشانی، امام کبھی مختصر صورتیں پڑھا دے. جب بھی لوگوں کو پریشانی، یہ لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، کون لوگ ہیں معلوم؟ جمعہ نماز پڑھنے والے، عیدین میں نماز پڑھنے والے، کبھی کبھار جو لوگ نماز کو آتے، ان لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے. اسی لیے نماز کو اطمینان کے ساتھ پڑھنا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے. ایک صاحب چٹھی لکھ کر دے کر جا رہے ہیں کہ حضرت یہ مسجد میں بہت لمبی نماز ہوتی ہے. بھائی صاحب، لمبی نماز نہیں ہوتی، بلکہ سکون کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ نماز ہوتی ہے. جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، ویسے ہمیں نماز پڑھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ روڈ کے کنارے پر مسجد ہے، یہ تاجروں کے لیے مسجد ہے، بزنس والوں کے لیے مسجد ہے، جو دکانوں میں کام کرتے ہیں ورکرز، ان لوگوں کے لیے مسجد ہے. اس لیے مختصر نماز پڑھا کر جلدی بھیج دیں. یہ ایک صاحب آتے ہیں کہ بہت مختصر نماز ہو گئی، تھوڑا اطمینان سے، سکون سے نماز، اچھی لمبی قرات کے ساتھ نماز پڑھائیں. ہم لوگ کیا کہتے ہیں، تمام لوگوں کی بات سن لیتے ہیں، کسی سے الجھتے نہیں. ہمارے اساتذہ نے، ہمارے دین اسلام نے اختلاف کرنا ہمیں نہیں سکھایا، لوگوں سے الجھنا ہمیں نہیں سکھایا. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا.
لوگ ناسمجھ ہوتے ہیں، اس لیے ان کو سلام کر کے گزر جانا پڑتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو آئے، وقت نکال کر آئے، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ادب کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ عاجز بنے کھڑے رہا کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ کوے ٹھونگ مارنے کی طرح ٹھونگ مار کر چلے جاؤ۔ لوگ نماز پڑھتے ہیں گویا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اٹھک بیٹھک کر رہا ہے۔ بہرحال نماز کی پابندی کرو، خشوع خضوع سے نماز پڑھو۔ جو لوگ نماز کو ترک کرتے ہیں، احادیث میں اس کے اندر بہت سخت وعید ہے، زمین اپنے اندر اس کو لینا پسند نہیں کرتی۔ جو نماز کو ترک کرتے ہیں، نماز کو چھوڑتے ہیں، جو لوگ نماز کو ترک کر دیتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، مرنے کے بعد زمین بھی یہ نہیں چاہتی کہ وہ میرے اندر آ کر دفن ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک بوڑھیا تیل لے کر جا رہی تھی، اچانک تیل زمین میں گر گیا، زمین نے سارا تیل کو جذب کر لیا، چوس لیا۔ اب بوڑھیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دربار میں پہنچ گئی اور شکایت کرنے لگی کہ اے امیر المؤمنین، زمین نے میرا تیل کو چوس لیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک چٹھی لے کر کچھ اس چٹھی میں لکھے اور لکھ کر بڑھیا کے ہاتھ میں دے دیے کہ جہاں پر تمہارا تیل گرا ہے یہ چٹھی کو وہاں پر ڈال دو۔ جیسے ہی بوڑھیا نے اس چٹھی کو لے جا کر وہاں پر ڈال دی، زمین نے سارا تیل کو اگل دیا، واپس کر دیا۔ لوگ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ آخر اس چٹھی کو کھول کر دیکھا تو اس چٹھی میں لکھا تھا کہ اے زمین، اس بوڑھیا کے تیل کو واپس کر دے، ورنہ تیرے اندر ایسے آدمی کو میں دفن کروں گا جو نماز کو ترک کرتا تھا، جو تارک صلاۃ تھا، نماز کی پابندی نہیں کرتا تھا۔ زمین بھی یہ نہیں چاہتی کہ نماز کی پابندی نہیں کرنے والا میرے اندر آ کر دفن ہو جائے، اس لیے نماز کی پابندی کرو۔ آج مسجدیں بہت خوبصورت عالیشان ہیں، لیکن اللہ کو یاد کرنے والے خالی ہیں، مسجدیں ویران ہیں، اللہ کو یاد کرنے والے نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے آج ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا، ہماری مسجدیں خطرے میں پڑ گئی۔ آج ہم نے مسجدوں کو خالی کر دیا، آج ہماری مسجدیں مسمار کرنے لگی۔ آج کا دن کیا ہے معلوم ہے؟ آج کا دن کیا ہے معلوم ہے؟ جانتے ہیں نا، لوگ سمجھتے ہیں کہ آج بلیک ڈے ہے، 6 دسمبر ہے۔ یہ موقع کیوں آیا؟ کیونکہ ہم نے مسجد کو ویران کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں معافی مانگنا ہے کہ اے بابری مسجد، ہمیں معاف کر دینا کہ ہم تیری حفاظت نہیں کر سکے، ہم اپنی نماز کی حفاظت نہیں کر سکے، ہم اپنے نمازوں کی حفاظت نہیں کر سکے۔ دعائے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات تمام لوگوں سے